الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلے ہم نے شرک کی لغوی اصطلاحی تعریف کی۔ لغوی تعریف میں یعنی معنی میں یہ کہ ایک صفت ہو اور اس میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہوں، ہو بہو سیم اسی طرح، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک کے پھر شرعی معنی یہ کیے کہ شیطان جو ہے اس کے نقش قدم پر چلنا بھی شرک ہے۔ پھر شرک کی صورتیں بیان کیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا شرک ہوتا ہے۔ پھر کسی اور کو اللہ کے علاوہ متصرف بذات سمجھنا وہ بھی شرک ہوتا ہے۔ ریاکاری جو ہے یہ بھی شرک کی خفی قسموں میں سے ہے۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے جیسے ہندو کرتے ہیں کہ بت کی پوجا کرتے ہیں، یا عیسائی ہیں، یہودی اہل کتاب ہیں، یہ بھی مشرک ہیں۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی، میں جسے کہتے ہیں، جو ریاکاری جسے کہتے ہیں، اور شیطان کا یہ سب سے خطرناک ترین ہتھیار ہے کہ آہستہ 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 اس میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، اور یہ شرک خفی ہے۔ شرک جلی میں دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ شرک خفی ہوتا رہتا ہے، انسان کسی نہ کسی وقت میں کر بیٹھتا ہے تو اسے دائرہ اسلام میں خارج نہیں ہوتا۔ اگر شرک جلی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوتا، توبہ کر کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح شرک کی جو خفی ہے، اس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شرک خفی چونٹی کی آہٹ سے بھی دھیمے انداز میں انسان کے نفس میں داخل ہوتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر وہ لوگ جو ایسے فتوے داغتے ہیں اور اپنے علم کی بھی تشہیر کرتے ہیں، وہ حقیقی صاحب علم نہیں ہوتے، بلکہ علم کو انہوں نے کسب معاش بنایا ہوا ہے۔ اس کی خاطر وہ اس طرح ہر ایک پہ شرک کے فتوے کستے رہتے ہیں اور لوگوں کو مشرک کافر کہتے رہتے ہیں، جس کے باعث اس کے فیضان سے، پھر اللہ تعالیٰ کے فیضان سے بھی وہ محروم رہتے ہیں۔ روٹی تو اس نے دینی ہے، جو رزق مقرر کر دیا ہے وہ تو دے گا۔ غالباً مرزا بیدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی کوتا بینوں کے بارے میں فرمایا تھا: چے بود سروکار غلط سب کاں، در علم و عمل با فسانہ زدن، زے غرور دلائل بے خردی، ہما تیر خطابہ نشانہ زدن۔ ترجمہ ہے کہ ایسے غلط سبق اور ہرزہ اندیشوں کا کیا ذکر، جو افسانوی ذہنیت کے ساتھ علم و عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور اپنے غیر معقول دلائل پر غرور کرنے کے سبب اپنے ہر تیر خطا کو نشانے پر لگانے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے علم کا کیا فائدہ جو مقصود تک نہ پہنچائے؟ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم بات کر رہے تھے انبیاء اولیاء کے عقیدت مند انہیں کسی طرح بھی خدا کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہراتے، اور نہ ہی اللہ کی طرح انہیں مستقل متصرف بذات قرار دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی دائرہ شرک اس کے اوپر کھینچ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دائرہ شرک میں لے آنا، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر شرک کے یہی معنی لیے جائیں تو دو ذاتوں کو ایک صفت میں شریک سمجھنا شرک اور کفر ہے، تو پھر تو سارے مفتی خود بھی نہیں بچ سکتے نا، کیونکہ جب کسی ایک صفت کا ایک گول مول بات کر دیں، ایک صفت میں دو ذاتوں میں پائے جانا، تو وہ دو ذاتوں کو تو صفات میں جو ہے، دو ذاتوں میں جو صفات ہیں وہ چند صفات میں شریک سمجھنا ہی شرک ہوگا نا۔ تو پھر ایک فہرست ہے
لمبی فہرست ہے۔ ہو بہو کا لفظ یاد رکھیں، سیم ایک جیسا صفات میں، صفت ایک اور ایک جیسی صفات میں دو یا دو سے زیادہ شریک ہونا شرک کہلاتا ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیں، سیم بالکل اسی طرح ہو بہو۔ اب جیسے انسان کو ہی لیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ان کے امور میں ملتا جلتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ذاتی ہیں۔ انسان کو جو صفات عطا کی ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ کی ذاتی ہیں۔ اب جیسے انسان کا بھی وجود ہے، سب مانتے ہیں وجود ہے، انسان کا بھی وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی وجود ہے، یعنی ہونے میں دونوں شریک ہیں، اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے۔ تو صرف یہ تو نہیں کہنا نا، فرق کیا کریں گے؟ اللہ کا ہونا ذاتی ہے اور انسان کا ہونا، مخلوق کا ہونا عطائی ہے۔ اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو ہی وہ قائم رکھتا ہے۔ اللہ خود سے قائم ہے، خود سے زندہ ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہے اور قائم ہے۔ اسی طرح وہ سمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کی طرح تو نہیں سنتا نا، اللہ تو بغیر کانوں کے سنتا، اس کے تو کان نہیں ہے۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ صفتیں اللہ کی ذاتی ہیں، ہماری عطائی ہیں۔ اسی طرح انسان وہ سمیع البصیر، دیکھتا بھی ہے، بصارت بھی اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، شرک کے فتوے ہاتھ میں اٹھائے پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اور یہ شرک کے فتوے داغنے والے خود کو بڑا عالم کہتے ہیں، تو پھر اللہ عالم نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ تم شریک ہو پھر اللہ کے بار ذات و صفات میں، علم صفت میں۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار ہے اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، راستے دونوں بتائے ہیں، بتا کر پھر کہا یہ برائی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، اما شاکر و اما کفورا، تم شکر گزار بندہ بنو یا اس کے انکار کرنے والے بنو، نیکی کو اپناؤ یا بدی اپناؤ۔ اس طرح بے شمار عزیزان گرامی ایسی چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر شرک کے معنی دو ذاتوں کا ایک معاملے یا ایک صفت میں شریک ہو جانا ہی ہے، تو پھر سارے مفتیان شرک کی ایک جو بہت زیادہ لسٹ ہے، وہ خود کو کیسے بچائیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی گردن کاٹے نا کہ اللہ کا وجود ہے تو بارہ کیوں ہے؟ اپنے کانوں میں ابلتا ہوا جو ہے سیسا ڈالے، تارکول ڈالے، تاکہ تم سن نہ سکو، کیونکہ اللہ جو سنتا ہے، پھر تم سننے میں اس کے شریک ہو۔ اگر یہ شرک تم اتنے معمولی سمجھ کے داغ لگاتے ہو، فتوے داغتے ہو، آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دیں، ڈیلے باہر نکال دیں، تم دیکھ نہ سکو، کیونکہ اللہ جو دیکھتا ہے۔ اسی طرح دماغ پر ہتھوڑا مارو کہ اللہ تعالیٰ فہم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، علیم الخبیر ہے۔ عزیزان گرامی قدر پھر خود کو بھیڑ بکریوں کے آگے ڈال دو، شیروں کے آگے ڈال دو کہ وہ تمہیں کھا جائیں، اختیار نہ استعمال کرو بچنے کا۔ تو عزیزان گرامی قدر اس طرح ایک بہت لسٹ ہے۔ کوئی بھی ایسا کرنے والا جو شرک کے خام خواہ فتوے مفتی داغتا ہے، وہ حد کہلاتا ہے، پھر وہ یہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام پھر یہ نکلا عزیزان گرامی قدر، جب ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے، سماع، بصر، علم و اختیار در حقیقت صفات الہیہ ہے، مگر اس نے ان صفات کو اپنی مخلوق میں کو بھی عطا دیا ہے، یعنی اس میں شامل کیا ہے۔ اگر ان کا حقیقی مالک وہ خود ہے، لیکن عارضی طور پر مخلوق میں بھی اس کو ان صفات سے متصف کیا ہے، جیسے دیکھنا ہے، سننا ہے، علم ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر انسان پھر کہتا ہے، سوچ لیتا ہے کہ نہیں، یہ جو شرک ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بات پہ شرک کا فتویٰ کر دیا، ادھر گئے تو شرک ہے، ہاتھ اٹھایا تو شرک ہے، ہاتھ ملایا تو شرک ہے، ہاتھ چوما تو شرک ہے، پاؤں چوما تو شرک ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہی تو شرک ہے۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اب جو دوسرے فروعی مسائل ہیں، جسے چادریں چڑھانا ہے، آیا یہ بدعت ہے یا شرک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نا ہم کل کریں گے، اب تھوڑا یہ کر کے پھر ہم یہ دوبارہ شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔